میرے گھر میں صرف میری والدہ مجھ سے سائن لینگویج میں اچھی کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ میرے بچپن سے میرے ساتھ رہی، انہوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ابھی بھی وہ کوشش میں لگی رہتی ہیں کہ شاید میں کچھ بول پاؤں، تو وہ مجھے کچھ چیزیں آج بھی بول کر کہتی ہیں، جیسے آلو، کچھ کلرز، وائٹ، بلو، ریڈ، اس طرح کے کلرز کے نام لی۔ آلو کے سموسے، اوکے میں سمجھ جاتا ہوں، کل میں بازار جاتا ہوں اور ان کو بناتا ہوں۔ دودھ لے آؤ، میں دودھ لینے چلا جاتا ہوں۔ باقی میرے گھر میں میری بات کو کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ کبھی کبھی جب میں بازار جاتا ہوں تو امی کہتی ہیں آلو لے آؤ، تو میں ٹماٹر بھی لے آتا ہوں، تو اس کنفیوژن میں امی بڑی پریشان آتی ہیں اور غصہ بھی کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد مجھے میک اپ کرنا زیادہ پسند ہے، اور میں پڑھنے کے بعد جو ہے میک اپ سیکھوں گی کرنا۔ آپ ہم جیسے لوگوں سے، ہیئرنگ والے لوگوں سے دوستی کیوں نہیں کرتے؟ ہم ڈیف ہیئرنگ لوگوں سے دوستی اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں پر ہم چائے کے لیے بیٹھ جائیں تو ہیئرنگ لوگ اپنے فون میں بزی رہتے ہیں، ہمیں اگنور کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف سیٹ۔ جن کانوں سے آپ میری آواز سن رہے ہیں، سماعت کی یہ نعمت ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی، اور جو لوگ ڈیف ہوتے ہیں ان کے دل کی آواز یا تو ان کا اللہ جانتا ہے یا ان کی ماں۔ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ آج میں ڈیف لوگوں کے دل کی بات آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ اب یہ میرا زندگی کا پہلا انٹرویو ہے جو میں کسی ڈیف انسان کا انٹرویو کروں گا۔ السلام علیکم، آپ کا کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کب آپ کو پتا چلا کہ آپ دوسرے بچوں سے مختلف ہیں؟ میں بچپن سے ہی ڈیف ہوں۔ جب میں چھوٹا تھا تو میرے پیرنٹس کو معلوم نہیں تھا کہ میں ڈیف ہوں، اور جب مجھے آواز نہیں آتی تھی وہ مجھے کلیپ کرتے تھے، مجھے بلاتے تھے، میں رسپونڈ نہیں کرتا تھا، تو پھر وہ ان کی پریشانی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ میرا نام طیبہ ہے اور میرا فیس سائن یہ ہے۔ میں پیدائشی سنتی تھی، لیکن میں بہت بیمار ہو گئی، مجھے کوئی انفیکشن ہوا اور اس کے بعد میں ڈیف ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میری امی کو پتا چلا کہ میری ہیئرنگ لاس ہے۔ کتنا وقت لگا اس ٹراما سے، دکھ سے، پریشانی سے نکلنے میں؟ کہ میں تو سن سکتی تھی، اب نہیں سن سکتی۔ تسلیم کب کیا آپ نے؟ مان کب لیا کہ اب میں نہیں سن سکتی؟ پہلے میں ہیئرنگ تھی، اور اچانک سے جب میری سماعت چلی گئی تو مجھے میری امی نے گھر کے ساتھ گورنمنٹ اسکول تھا وہاں پہ داخل کروا دیا۔ میں بہت روتی تھی۔ اس کے بعد مجھے سائن کی سمجھ نہیں آتی تھی، تو مجھے قریب ہی ایک اسکول ہے، میں وہاں چلی گئی، اور وہ سائن کی نسبت جو ہے وہ اسپیچ پہ فوکس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سائن نہیں کرنے اور تم نے بات کرنی ہے۔ تو مجھے وہ بات نہیں کرنی آتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بہت مشکلات کا سامنا ہوا۔ کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ میری خواہش ہے کہ میں پاکستان میں جاب کروں یا پھر میں ابراڈ چلا جاؤں۔ مجھے ابراڈ امریکہ جانا بہت پسند ہے۔ مجھے گھر میں کوکنگ کرنا پسند ہے، لیکن میری امی کہتی ہیں ابھی تم پڑھ لو، اور پھر میں اس کے بعد جو ہے گھر میں شام کو آرٹ کرتی ہوں۔ میرا آرٹ کا شوق ہے بہت، اور اس کے بعد مجھے میک اپ کرنا زیادہ پسند ہے، اور میں پڑھنے کے بعد جو ہے میک اپ سیکھوں گی کرنا۔ آپ ہم جیسے لوگوں سے، ہیئرنگ والے لوگوں سے دوستی کیوں نہیں کرتے؟ ہم ڈیف ہیئرنگ لوگوں سے دوستی اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں پر ہم چائے کے لیے بیٹھ جائیں تو ہیئرنگ لوگ اپنے فون میں بزی رہتے ہیں، ہمیں اگنور کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے۔ ہمیں کوئی کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کوئی امیجز دکھانے پڑتے ہیں، تب وہ ہماری بات کو سمجھتے، اور کمیونیکیشن گیپ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ ٹھیک سے بات نہیں کرتے۔ اس لیے ہماری ہیئرنگ پرسنس کے ساتھ دوستی نہیں، یا ہمیں انہیں لکھ کے دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح گھر میں بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بازار سے کچھ منگوانا ہو تو وہ ہمیں پیپر پر لکھ کے دیتے ہیں، تب ہم بازار سے جا کے لاتے۔ اس کے کمپیریٹیو ڈیف کے ساتھ ہماری دوستی اس لیے زیادہ اچھی ہے کہ وہ ہم سائن لینگویج میں بات کریں۔ ڈیف ریچ میں آ کے میں نے سائن سیکھے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج میں اس قابل ہوں کہ میں سائن لینگویج میں بات آسانی سے کر سکتا ہوں۔ آپ کے گھر میں ماں باپ بہن بھائیوں میں سے کون آپ کی لینگویج سمجھتا ہے، کون آپ سے بات کرتا ہے، اور کون آپ سے بات نہیں کر سکتا اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ بھی آپ سے بات کرے؟ میرے گھر میں تقریباً سبھی میرے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن میرا جو بھائی ہے وہ تھوڑا کم اس کو سائن آتے ہیں۔ امی اور جو بہن ہیں ان کو زیادہ سائن آتے ہیں، کیونکہ وہ اسکول میں آتی ہیں، سائن سیکھتی ہیں، PSL کے سائن، اور وہ میرے سے اچھا کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ میرے گھر میں صرف میری والدہ مجھ سے سائن لینگویج میں اچھی کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ میرے بچپن سے میرے ساتھ رہی، انہوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ابھی بھی وہ کوشش میں لگی رہتی ہیں کہ شاید میں کچھ بول پاؤں، تو وہ مجھے کچھ چیزیں آج بھی بول کر کہتی ہیں، جیسے آلو، کچھ کلرز، وائٹ، بلو، ریڈ، اس طرح کے کلرز کے نام لی۔
आलू के समोसे, ओके मैं समझ जाता हूँ। कल मैं बाजार जाता हूँ और उनको बनाता हूँ। दूध ले आओ, मैं दूध लेने चला जाता हूँ। बाकी मेरे घर में मेरी बात को कोई भी नहीं समझता। कभी कभी जब मैं बाजार जाता हूँ तो अम्मी कहती हैं आलू ले आओ, तो मैं टमाटर भी ले आता हूँ। तो इस कन्फ्यूजन में अम्मी बड़ी परेशान आती हैं और गुस्सा भी करती हैं। कोई मैसेज देना चाहें आप आए, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इंटरव्यू किया। थैंक यू सो मच। इंतहाई टैलेंटेड इन बच्चों को इंटरव्यू करने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि काश मेरे स्कूल में मुझे निसाबी तालीम के साथ साथ इशारों की ये जुबान भी सिखाई जाती, ताकि मैं अपने माशरे के इन कीमती लोगों से भी कम्युनिकेट कर सकता। आज इनके दरमियान बैठ के मैं ये जान चुका हूँ कि ये लोग तो हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन हम इनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो फिर ये लोग एबल हैं और हम डिसेबल। इंतहाई टैलेंटेड ये बच्चे अब्दुल रज़ाक वेलफेयर ट्रस्ट के प्रोजेक्ट डेफ रीच में पढ़ते हैं। ये एक हाइब्रिड प्रोग्राम है जहां ना सिर्फ बच्चों को इशारों की जुबान सिखाई जाती है, बल्कि उनके साथ ही साथ उनके वालिदैन को भी इन बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इशारों की जुबान सिखाई जाती है। जब से वो स्कूल आ रही है माशाल्लाह से, और हमारी भी क्लासेस होती हैं, हमें भी महीने के एंड में बुलाते हैं, सब पेरेंट्स को बुलाते हैं इसे सिखाने के लिए साइन वगैरह बच्चों के साथ आसानी से बात कर सकें। आप एहसास नहीं होता कि वो बच्चा हेयरिंग है या डेफ है। तो ये सब जो है ना टीचर्स का और जो स्कूल में ताउन करते हैं बच्चों का, उन सबका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इस इदारे की बुनियाद 2018 में वफाकी वजीर बिलाल अजहर कियानी ने रखी। इस इदारे में बच्चों को और उनके वालिदैन को भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाती है। दोपहर का बेहतरीन खाना इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। हत्ता कि इन बच्चों को स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और ये सब जरूरियात की चीजें भी बिल्कुल फ्री मुहैया की जाती हैं। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। माशरे के इन कीमती हीरों की हेल्थ सपोर्ट भी यही अदारा करता है, और जब ये पास आउट कर जाते हैं तो फिर इन्हीं बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ये अदारा प्रोवाइड करता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। आप सबने हमारी इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत शुक्रिया।